السلام علیکم، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرکٹ بلیٹن پر۔ دریائے ستلج میں جناباد میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جو کہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ کئی مکان پانی میں بہہ گئے، لنکس روڈز کو کٹ کر لگانے سے کئی بستیوں سے رابطہ منقطع ہو چکا۔ متاثرین انتہائی مشکلات کا شکار۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم زیر قیادت میاں ابرار احمد پراچا اپنے متاثرین بھائیوں کی مدد کے لیے سرگرم عمل ہے۔ میں تمام مسلمانوں کو چاہیے، تمام اہل علاقہ سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں آ کر دیکھیں کہ یہاں کسانوں سے زمینداروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ کہ امداد و نصرت فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لوگ شدید کرب میں مبتلا ہیں، اذیت ناک کہانیاں جنم لے رہی ہیں، لوگوں کی فصلیں مکمل تباہ ہو گئی ہیں، ان کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا ہے۔ لوگ نقل مکانی کر کے اپنے بچوں اور اپنے خاندان کے ساتھ کھلے آسمان تلے رہنے پہ مجبور ہیں۔ شہر کے ایک معروف تاجر بزنس مین جناب میاں اسرار احمد پراچا صاحب کے تعاون سے آج ہم تقریباً 600 افراد کا کھانا لے کر آئے ہیں۔ یہاں دریائے ستلج نے ہیڈ سلیمان کی سے لے کر چشتیاں تحصیل تک یہ پورے کا پورا علاقہ زیر آب آ چکا ہے۔ بہت بری صورتحال ہے۔ وہ جو ریلیف کیمپ انہوں نے لگوائے ہیں ٹینٹوں میں، ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ سکولوں میں، نزدیک کے سکولوں میں چھٹیاں کر کے وہ کمرے ان لوگوں کو دے جائیں۔ ان پہ دریائے ستلج نے تباہ کاریاں کی ہوئی ہیں، لوگ بے گھر ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم اسلام آباد کی ادھر سیلاب زدہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کی خدمت میں مصروف ہے۔ میری تمام فلاحی اداروں سے، حکومتی انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ ادھر ان کا بندوبست کیا جائے، ادھر مشکلات ہیں، ریسکیو کی بوٹس نہیں ہیں، وہ پہنچائی جائیں۔ حاصل پور نجی ہاؤسنگ اسکیم ڈیولپر محمد وسیم کے دفتر پر قبضے کی کوششیں، دفتر میں توڑ پھوڑ، پولیس کارروائی سے گریزاں۔ ڈیولپر محمد وسیم اور رقبہ مالک وسیم احمد کا احتجاج، ہمارے ملزم موقع سے گرفتار ہونے کے باوجود پولیس کی کارروائی کرنے سے انکار، اعلیٰ افسران نے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ ملزمان ندیم رفیق اور غلام فرید نے 15-20 اونڈوں کے ہمراہ ہاؤسنگ اسکیم میں بنائے گئے دفتر پر دھاوا بول دیا۔ دفتر کی توڑ پر قیمتی کاغذات چوری کر لیے۔ پولیس کو آتا دیکھ کر بھاگتے ہوئے 5 ملزمان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، لیکن ابھی تک ملزمان کے خلاف کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ ساہیوال سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کے دوران محکمہ لائف سٹاک جانوروں کی بیماریوں سے بچانے اور خوراک سمیت دیگر سہولیات بر وقت پہنچانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ساہیوال ڈاکٹر عرفان مشتاق کی قیادت میں فلڈ ریلیف سرگرمیاں دن رات جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ ساہیوال کی جانب سے قائم کردہ 13 فلڈ ریلیف کیمپس پر جانوروں کی ادویات، ویکسینیشن، تازہ سبز چارہ اور منڈا روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیا جا رہا ہے، جہاں محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے 135 اہلکار تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ 5 موبائل ویٹنری ڈسپینسر، 1 موبائل ویٹنری لیبارٹری اور 115 ریپیڈ رسپانس ٹیموں کے ذریعے دریا کے پانی میں گھرے کسانوں کی دہلیز تک ویٹنری سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ ساہیوال پنجاب کالج کے طلباء اور طالبات نے سیلاب متاثرین میں امدادی پیکج تقسیم کیے۔ پنجاب کالج کے طلباء اور طالبات نے اورنگی آباد، موسیٰ پور، قطب شاہانہ کے متاثرین دیہاتوں میں راشن تقسیم کیا۔ ساہیوال میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے طلباء اور طالبات بھی میدان میں آ گئے۔ پنجاب کالج کے پرنسپل کے ہمراہ طلباء اور طالبات نے قطب شاہانہ، اورنگی آباد سمیت کئی دیہات کے سیلاب متاثرین میں کھانا اور امدادی پیکج تقسیم کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ماہا مشتاق نے پنجاب کالج کے متاثرین کے لیے جذبہ قابل ستائش ہے۔ انتظامیہ دن رات سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ پرنسپل پنجاب کالج توصیف نے کہا، نجی کالج مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ماہا واحد ہے، میں اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال ہوں۔ آج میں ضلع انتظامیہ ساہیوال کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نجی اسکول کے ایک دورے کے اوپر یہاں پر آئی تھی۔ جس طرح سے ان لوگوں نے یہاں پر ایفرٹ کی بہت زیادہ، اور اپنے بچوں کو انہوں نے درس و تدریس دی کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو ایفرٹ کرنی چاہیے اپنے تمام ہمارے جو ساہیوال کے بہن بھائی ہیں ان کی، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ سیلاب کی بہت زیادہ تباہ کن قسم کے ہمارے پاس
असरात जो है वो नज़र आए हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्जनों के हिसाब से हमारे जो फसलात हैं वो हमारी तबाह हुई हैं। लोगों को अपने घर बार उनके माल मवेशी लेके उनको छोड़ के जाना पड़े। लेकिन इस जगह पे मैं ज़िला इंतज़ामिया साहिवाल के एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि किसी भी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ। जब सैलाब का हमें पता चल रहा था तो उसी वक्त ही हमने टाइमली उनको वहाँ से रेस्क्यू करके उधर से उनको रिमूव कर दिया हुआ था। जो फसलात लोगों की तबाह हुई उसको जॉइंट सर्वे कर लिया गया है। इंशाल्लाह हर किस्म की माली इमदाद उनको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा वो लोग जिनको अपने घर छोड़ के वहाँ से जाना पड़े उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए गए, उनके लिए टेंट विलेजेस बनाए गए हैं। वहाँ पर उनको 3 वक्त का खाना अलॉन्ग विद उनको जो चारा है वो प्रोवाइड किया जाता है। उनको दूध बच्चों को जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्चों को खिलौने दिए जा रहे हैं, फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, उनके लिए कपड़े और जूतों की फराहमी जो है उसकी यकीन दहानी कराई जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव है। उसके अलावा ये है कि इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसी तरह से इस एफर्ट को कंटिन्यू करते हैं। कि हम के बहुत सैलाब आ गया है, सैलाब आया है, मकान मकून गिर गए ने, तंबू ला के असी बैठे आए, उन्हें आए ने कल जी साडी बहुत इमदाद की आ, शुक्रिया करने आए, बहुत साडे ते इमदाद कर रहे हो, शुक्रिया बदा। साहिवाल जी काला जाए जी आए ने जी, वो साडी इमदाद की ने, साडे मकान गिर गए जी सारे थले चढ़ के साडी इमदाद की ने, बहुत कुछ दिता ने, बड़ी मेहरबानी शुक्रिया करते हैं जी उन्होंने कालियां दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।